سب کو شب برات مبارک. اور مفتی صاحب اسلام میں شب برات کی اہمیت. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین توجہ رکھیے گا، تمام دن اللہ کے دن ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم خاص طور پہ جمعے کے دن ہوتا ہے جسے سید الایام کہا جاتا ہے. تمام دن اللہ نے بنائے مگر دنوں کے اندر فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کے دن دی. اسی طرح تمام مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں مگر 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، تو رمضان کے اندر ایک فضیلت اللہ سبحانہ یعنی مہینوں میں ایک فضیلت رمضان کو بھی عطا کی گئی. اسی طرح تمام راتیں اللہ نے بنائی ہیں مگر کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں پہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صدائیں بلند ہوتی ہیں. ان راتوں میں سے کچھ راتیں ایسی ہیں جیسے چاند رات جسے کہتے ہیں عید الفطر کی، وہ رات ہو گئی. بقرعید کی رات ہو گئی جو اس کے بعد اگلے دن عید ہوتا ہے، وہ رات ہو گئی. اسی طرح نصف شعبان المعظم جسے ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، اور پھر عرفات کی رات جسے یوم حج کی رات، یہ وہ راتیں ہوتی ہیں کہ جس میں خیر اترتا ہے. اور آج کی رات کی فضیلت قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس مبارک رات میں نازل کیا. راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، مگر علماء کا مختار قول یہ کہ اس سے مراد نصف شعبان المعظم ہے. ہر رات توجہ رکھیے گا، بات اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، ہر رات اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے مگر وہ وقت تھوڑا ہوتا ہے. یعنی تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تہجد کے وقت میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے. مگر شب برات کی رات وہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی مغرب سورج غروب ہوتا ہے اللہ پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا. ہر دن ہر رات اللہ بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ مجھ پہ کرم عطا فرما. مگر یہ وہ راتیں ہوتی ہیں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے آواز آتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی عافیت مانگنے والا، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی برکت مانگنے والا. بندہ مانگتا رہتا اللہ اس کو عطا فرماتا رہتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اس کی راویہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور یاد رکھیے گا بہن و ناظرین، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی شان میں، جن کی تعریف میں اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں 18 آیتیں نازل کی ہیں. سبحان اللہ. یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میرے ساتھ موجود تھے بستر پہ، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کچھ دیر کے بعد بستر پہ نہیں ہیں. تو میں باہر نکلی اور میں چلتے چلتے جنت البقیع کی طرف گئی تو میں نے دیکھا وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ کیا نبی تمہارے ساتھ حق تلفی کرتا؟ سنو عائشہ، آج کی رات یعنی شب برات کی رات، یہ بیان کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرمایا آج کی رات بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اما عائشہ نے پوچھا ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بنو کلب کی تخصیص کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ عرب کا یہ وہ قبیلہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا ہے. جتنی زیادہ بکریاں پالتا ہے اس کے جسم میں جتنے زیادہ بال ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی رات بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتا ہے. اور اگلی حدیث ہے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے اور اس کو بیان کرنے والے سبحان اللہ امام حسن امام حسین کے والد گرامی زوج بطول مولا شیر خدا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں آج کی رات شب بیداری کرو، جاگو اور اگلا دن اس میں روزہ رکھو. اچھا یہاں ایک کانسیپٹ ہے،
شب بیداری کا جب ہم کہتے ہیں کہ رات کو جاگو تو لوگوں کو ذہن میں آتا ہے کہ پوری رات جاگنا ہے. جی یہی ہوتا ہے کانسیپٹ کہ پوری رات جاگنا ہے یا آدھی رات جاگنا ہے. اب ذہن میں رکھیے گا ایک بہت آسان، میں وہ میرے بھائی کہ جو اگلے دن کل کام پر جائیں گے یا آج کی رات جاگیں گے، اب اگر وہ پورا رات جاگیں تو اگلے دن کام پر کیسے جائیں گے؟ ان کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں. دیکھیں جیسے مغرب یعنی کہ شروع ہوگی، سورج غروب ہوگا، مغرب کا وقت اسٹارٹ ہوگا اور آپ عشاء پڑھ کے فارغ ہوں گے اور نوافل پڑھیں گے، تقریباً اکارڈنگ ٹو شریعہ رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہوگا، 12 بجے تک آدھی رات ہو چکی ہوتی ہے. ایک شخص مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اوابین پڑھتا ہے. اوابین یعنی کہ 6 رکعت نماز پڑھتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 12 سال کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. یعنی اگر آج کی رات یعنی ڈیلی اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھیں گے تو ہر دن آپ کے نامہ اعمال میں 12 سال کے برابر ثواب اللہ عطا فرما دے گا. مفتی صاحب فوراً مغرب کے بعد؟ مغرب کے فوراً بعد 6 نفل. 6 نفل پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں آ جائیں عشاء میں. جی. عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ ڈیلی روٹین کر سکتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے عدل کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. عدل کے ساتھ نماز پڑھنا، آپ کہیں گے عدل کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہوا؟ نماز پڑھنے کا جس طرح حق ہے آپ اس طرح نماز کو پڑھیں. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے ہم نماز میں کھڑے ہوئے اور ہمیں پوری دنیا کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل. یا پھر جلد بازی وسوسے بہت آتی ہے. بہت اچھی بات میری بہن نے کی. یا پھر ہم جلد بازی بہت زیادہ. آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کون ہے؟ سب نے فرمایا صلی اللہ وہ چور ہوتا ہے. فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہوتا ہے جو نماز میں چوری کرے. یعنی جس طرح رکوع کرنے کہا کہ رکوع نہ کرے، جس طرح سجدہ کرنے کہا کہ سجدہ کرے نہ کرے، تو یہ نماز کی چوری ہوتی ہے. اچھا اب شب برات میں مجھے اگلے دن کام پر جانا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں مغرب کی نماز پراپر صحیح طریقے سے ادا کروں، 6 رکعت نماز اوابین پڑھ لوں. اس کے بعد فرض نماز یعنی کہ با جماعت پڑھوں عشاء نماز کے بعد میں گھر میں آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ نوافل پڑھوں اور پھر سو جاؤں. اس کے بعد میں فجر کی نماز میں اٹھوں، تہجد پڑھوں، فجر کی نماز با جماع ادا کروں تو اللہ تعالیٰ پوری رات بھر نوافل پڑھنے کا ثواب مجھے عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ روز کی اگر روٹین ہو ہماری ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم روزانہ رات گزارنے والے عابد اسے کہتے ہیں جو عبادت کرے، صحیح، اس طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. ٹھیک، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. ابھی تو اس پہ مزید ہم بات کریں گے. شب برات کا موقع ہے اور اچھا ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، بچوں کے لیے خاص طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج کے دن کیا ہوتا ہے اور کس طرح قبول ہوتی ہیں ساری دعائیں، اور انسان کی زندگی کا فیصلہ بھی آج کے دن ہی کیا جاتا ہے.